5 منٹ کا مدرسہ 8 ذی القعدہ کا سبق، اور بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی سے اسلامی تاریخ پر حضرت انس بن نضر کی شہادت پر۔ حضرت انس بن نضر انصاری خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک کے چچا ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انس بن نضر ان لوگوں میں سے ہیں اگر وہ کسی چیز کے بارے میں اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شجاعت اور بہادری سے بھی نوازا تھا۔ بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہونے کا ان کو بڑا صدمہ تھا۔ ان کی تمنا تھی کہ کوئی موقع ہاتھ آیا وہ اپنی بہادری کے جوہر دکھاؤں۔ اتفاق سے جنگ احد کا معرکہ پیش آ گیا جس میں بڑی شجاعت کے ساتھ شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں شروع میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، مگر آخر میں پہاڑ پر متعین لوگوں کے ہٹنے کی وجہ سے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ کافروں نے اس جگہ کو خالی پا کر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حضرت اچانک مسلمان اس حملے کی تاب نہ لائے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے تو حضرت انس بن نضر نے حضرت سعد بن معاذ کو دیکھ کر کہا، سعد کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اتنا کہہ کر کافروں کے لشکر میں گھس گئے اور آخر لمحے تک لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان کا بدن تیروں سے چھنی ہو گیا۔ 80 سے زیادہ تیر اور تلوار کے نشان ان کے جسم پر تھے۔ سخت پہاڑ کا نرم ہو جانا یہ میرے نبی کا ایک معجزہ ہے۔ جنگ خندق میں کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان نکل آئی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کے نہ ٹوٹنے کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ایک برتن منگوایا اور اس پر چھڑک دیا۔ چنانچہ جو لوگ وہاں موجود تھے کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، وہ چٹان نرم ہو گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ضربیں لگائیں جس سے چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بالکل ریت کے ٹیلے کی طرح بکھر گئی۔ اور ایک فرض کے بارے میں بتائیں کہ عرفہ میں وقوف کرنا یعنی میدان عرفات میں ٹھہرنا، وقوف یعنی وقف کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج تو عرفہ میں وقوف کرنے کا نام ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کو تمام حاجیوں پر عرفات میں وقوف کرنا فرض ہے۔ یہ حج کا ایک فرض ہے۔ اور ایک سنت کے بارے میں بتائیں کہ دوران طواف دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ تو نے جو رزق مجھے دیا ہے اس پر صبر و قناعت کی توفیق عطا فرما اور میرے لیے اس میں برکت عطا فرما، گمشدہ چیز کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ایک اہم عمل کی فضیلت آپ کو بتاتے چلیں کہ سورہ اخلاص کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص اخیر تک پڑھے گا اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں داخل ہونے سے روک نہیں سکتی۔ تو جہاں آیت الکرسی کی بہت فضیلت ہے فرض نماز کے بعد، اسی طرح سورہ اخلاص کی بھی بہت فضیلت ہے۔ تو پھر جنہیں نہیں معلوم تھا وہ آج سے شروع کر دیں، اور جنہیں معلوم تھا وہ اپنے معمول پر جنہوں نے رکھا ہوا ہے ان کے لیے تو بہت ساری مبارکیں، لیکن جن کو معلوم تھا معمول میں نہیں تھا وہ معمول میں لے آئیں، کیونکہ سلیس کہتا ہے معلوم کو معمول بنا لیں، معلومات نہ رہے، عمل آ جائے۔ علم عمل کا نام ہے، عمل اخلاص کا نام ہے۔ سلیس بہت ہی سلیس انداز میں آپ کو پہنچاتا ہے، گھر بیٹھے علم حاصل کرواتا ہے۔ تو سلیس کو اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیں، اور اگر آپ کو اس مدرسے سے نفع حاصل ہو رہا ہے تو اس وائس کو آگے بھیج دیجئے، صدقہ جاریہ خود بھی کمائیے اور ہمیں بھی اس میں سے حصہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی تیار کر دیجئے۔ اور اگر کوئی اس مدرسے میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو اس کو فوراً نمبر دے دیجئے 0333130829۔ اور ایک گناہ کے بارے میں بتائیں کہ بری تدبیریں کرنا بھی گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، ان کی سب تدبیریں ناکام ہو جائیں گی۔ اور دنیا کے بارے میں میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں اور یہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ یعنی انسان صرف دنیا کی چیزوں کو جانتے ہیں اور اسی کو حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد دوسری زندگی آنے والی اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ لہٰذا دنیا میں لگنے کے بجائے آخرت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے۔ سلیس فکر آخرت کو جگائے۔ فی سبیل اللہ چلتا ہے یہ مدرسہ، آپ سے کسی فیس کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، اجر تو اللہ ہمیں دے گا۔ اللہ نے علم دیا، اساتذہ نے ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق دینے کی کوشش کی کہ تم کوشش تو کرو علم حاصل کرنے کی۔ جو علم حاصل کیا اس کو نافع بنانا چاہتے ہیں، کہ میرے نبی نے بھی دعا کی تھی کہ اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، کہ علم نافع تو وہی ہے کہ علم سیکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور دوسروں تک اس کو پہنچا دیا جائے۔ تو ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں، علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں
اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے، کیونکہ دین کے طالب علم رہنا ہے آخری سانس تک، اور پہنچاتے بھی ہیں بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی ہدیہ کے۔ بس امت کے ہر گھر تک علم پہنچ جائے، خیر کی بات ہر جگہ پھیلے، اللہ خیر میں مصروف رکھے تاکہ شر ہمیں شر میں مصروف نہ کر دے۔ اور آخرت کے بارے میں میرے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ کو قناتوں کی 4 دیواروں نے گھیر رکھا ہے، ہر ایک دیوار کی چوڑائی 40 سال چلنے کے برابر ہے۔ اور طب نبوی سے علاج کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوڑ کے مریضوں کو نظر جما کر مت دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے بدن میں اثر قبول کرنے اور متاثر ہونے کی صلاحیت رکھی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر کامل درجے کی شفقت اور خیر خواہی کے جذبے سے ایسے اسباب اختیار کرنے سے منع فرمایا جس سے نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہو۔ اور میرے نبی نصیحت فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اس کی عمر میں زیادتی، رزق میں کشادگی اور بری موت سے حفاظت کرے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور صلہ رحمی کرتے رہنا۔ للہ رب العالمین۔ اللہ کے لیے مدرسہ پڑھا، اللہ قبول فرمائے۔